اچھا یہ باتیں اب سوالات کی طرف. حافظ طیب صاحب ہے، بڑا مختصر سا سوال ہے ان کا. انہوں نے کہا ہے کہ قرآن کی روح سے مال اور اولاد فتنہ ہے، تو ہم اللہ سے مال اور اولاد کے حصول کی دعائیں کیوں کرتے ہیں جبکہ ہم اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں فتنوں سے بچا؟ کیا یہ تضاد نہیں بلکہ کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ زبردست، بڑا دلچسپ سوال ہے. اور اس سوال میں جو ایک دلچسپی کا پہلو نظر آ رہا ہے جس کو آپ نے تضاد بھی کہا یا ان کے سوال کے الفاظ میں، تو وہ اصل میں لفظ فتنہ کو ہم سمجھ لیں تو یہ تضاد بھی دور ہو جائے گا، اور وہ جو دلچسپی بظاہر اس پہ مسکراہٹ چہرے پر آ رہی ہے وہ بھی معاملہ حل ہو جائے گا. فتنہ عربی میں کہتے ہیں امتحان اور آزمائش کی کیفیت کو. گو کہ فتنے کا لفظ اور مفاہیم میں بھی آتا ہے، لیکن جیسے ہمارے بھائی کے ذہن میں بھی سورہ تغابن آیت نمبر 15 ہوگی، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. تو فتنہ کیا ہے؟ آزمائش کو کہا جاتا ہے. تو اللہ نے مال دیا ہے، اچھا مال تو ہماری ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے احکامات دیے ہیں، تو میں زکوٰۃ کب دوں گا؟ کچھ مال ہوگا تو اس پر زکوٰۃ لاگو ہوگی. اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکامات دیے، کچھ چھوڑ کر جاؤں گا تو پیچھے وراثت کے احکامات پر عمل درآمد کا معاملہ ہوگا. تو بہرحال مال فتنہ ہے، آزمائش. حلال سے کما لیں، جائز پر خرچ کریں. حلال کمانا بھی ایک فرض ہے دیگر فرائض کے بعد. جائز میں خرچ کریں تو ماں باپ کو کھلانا، بیوی کو کھلانا، بچوں کو کھلانا حدیث شریف میں آتا ہے، اس لیے تم کماؤ کہ ہاتھ کسی کے سامنے نہ پھیلانا پڑے. یہ بھی صدقہ ثواب کا کام. ٹھیک اسی طریقے بہترین لقمہ کیا؟ جو آدمی اپنے حلال کی محنت سے کماتا ہے اور کھاتا ہے اور دوسروں کو، اپنے ڈپینڈنٹ لوگوں کو کھلاتا ہے. تو اگر حلال پہ کمائیں، جائز میں خرچ کریں، اجر و ثواب کا باعث. حرام سے کمائیں تو جہنم کے انگارے. حرام میں خرچ کریں تو کل کی جواب دہی مشکل ہو جائے گی. اب سوال یہ کہ میں مال کے بارے میں ایٹیٹیوڈ کا اختیار کرتا ہوں، حلال سے کما لوں، جائز میں خرچ کروں، راہ خدا میں بھی خرچ کروں، اجر و ثواب. حرام سے کماؤں، ناجائز اور حرام میں خرچ کروں تو یہ وبال جان. اسی طرح اولاد ہے. اولاد ہم اللہ تعالیٰ اولاد کے بارے میں دعائیں سکھاتا ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین. اولاد ہوگی تو دعائیں بھی چلیں گی نا. اے اللہ ہمیں ہماری بیوی اور اولاد کی طرح آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. پیغمبروں نے اولاد مانگی اللہ تعالیٰ سے، لیکن کیا پیارے انداز سے، ربی حبلی من الصالحین. ابراہیم علیہ السلام، اللہ نیکوکاروں میں سے اولاد عطا فرما. ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ. حضرت زکریا علیہ السلام سے ذریت نہیں مانگی، طیبہ مانگی. اچھا ایک ہمارے عام ٹرینڈ ہے، حضرت ذرا اولاد نرینہ کی دعا فرما دیں. کیوں جی؟ بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوا کرتی. آپ صالح اولاد مانگیں اور طیبہ مانگے، پاکیزہ اولاد مانگے. تو اولاد مانگنا بھی پیغمبروں کی دعا میں ملتا ہے، اولاد عطا ہو جائے تو اس کے دعائیں بھی ملتی ہیں. اب اولاد کی پرورش کرنا، اس کی حاجات جو بھی ظاہری اعتبار سے ہیں، مادی اعتبار سے پورا کرنا، جائز طریقے پر ثواب ملے گا. اور یہی اولاد اس کی صحیح طور پر پرورش بھی ہو، اس کو اللہ کا بندہ بنایا جائے، اس کو اللہ کے دین سے جوڑا جائے، تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے. صدقہ جاریہ، اور مرنے کے بعد بھی صدقہ مرنے کے بعد بھی. بلکہ جو بڑی پیاری دعا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ماں باپ زندہ ہے، اولاد دعا کرے تب بھی ماں باپ کو رحمت کی ضرورت، ماں باپ کا انتقال ہو جائے تب بھی اللہ کی رحمت کی ضرورت. تو اس معنی میں فتنہ آزمائش ہے. ہم اس مال کو اچھا مال اور اولاد یہ دو بڑے سمبلز ہیں دنیا اور اس کے مال و اسباب کی محبت کے. شدید محبت مال سے ہوتی، شدید محبت اولاد سے ہوتی. مراد یہ پوری دنیا امتحان ہے. اب اس کو ہم کس طرح لیتے ہیں؟ حلال طریقے پر لینا، جائز امور میں اپنی محنتوں کو صرف کرنا، حرام سے اجتناب کرنا. اگر یہ رویہ بندہ اختیار کر رہا ہے تو پھر وہ اس امتحان میں انشاءاللہ کامیاب ہوگا اور اجر و ثواب پائے گا. اس کے برعکس حرام میں منہ ڈال رہا ہے، فرائض کو جو ہے وہ پامال کر رہا ہے، مال کے اندر حلال حرام کی تمیز نہیں رکھ رہا، اولاد کی دینی خطوط پر تربیت نہیں کر رہا، تو یہی آزمائش میں ناکامی ہو جائے گی اور کل یہ وبال جان بن سکتا ہے. یاد ہے کہ ڈاکٹر سعد احمد رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے نا کہ اصل نعمت جو ہے وہ نعمت ہدایت ہے. جی اولاد ہے، ہدایت ہے، کیا بات ہے. مال ہے، ہدایت ہے، تو بہت اچھی بات ہے. نعمت ہی نعمت ہے. صحت ہے اور ساتھ ہدایت ہے. اور ان سب میں سے اگر آپ ہدایت نکال دیں تو یہی چیز جو ہے وہ وبال جان بن جائیں گی. اور آخرت میں پھر اقتدار اور اختیار انسان کو فرعون بناتا ہے، پھر یہی مال انسان کو ابو لہب ابو جہل بناتا ہے، یہی مال انسان کو قارون بنا دیتا ہے.